النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بلند الصلوات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سرزمین پر ذکر والا حسین علیہ السلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف عطا ہو رہا ہے. خدا جانتا ہے اس وقت بڑے شدید بخار میں بھی اور بڑے شدید جسم کے درد میں بھی آپ سے مخاطب ہوں، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی رہی تو میں کچھ بات کر لوں گا انشاءاللہ سے. ویسے یہ نماز جماعت فرادہ تو ہے نہیں، وہ بقول شاعر کے علی کے عشق کی یوں تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. شعبان ماہ رسالت ہے، شعبان و شہری. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. رجب و رجب ماہ ولایت ہے، شاہ ولایت کی آمد ہے. تو رجب ماہ ولایت ہے، شعبان ماہ رسالت ہے، رمضان ماہ خدا ہے، شہر اللہ. توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ کچھ نکات احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں عرض ہو جائیں. رجب ماہ ولایت ہے، شعبان ماہ رسالت ہے، رمضان ماہ خدا ہے. تو کیا ہی ترتیب ہے کہ جیسے آپ رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں آ سکتے. توجہ آپ کی میرے ساتھ بولیں گے. اور شعبان سے گزرے بغیر رمضان تک نہیں آ سکتے، ویسے ہی علی سے گزرے بغیر محمد تک نہیں آ سکتے، محمد سے گزرے بغیر خدا تک نہیں آ سکتے. مدیر خانہ فرنگ بھی تشریف فرمائے، ان کا بڑا مشکور ہوں کہ یہاں پر یہ عزت افزائی کے لیے موجود ہیں. آپ توجہ فرمائیے گا. آپ نے نعرہ حیدری کا دیکھیں، نعرہ حیدری کہنے کا بھی ایک ادب ہے، صلوات بھیجنے کا بھی ادب ہے. حضور نے فرمایا کہ صلوات کیسے بھی بھیجے ثواب ہے، لیکن بلند آواز سے بھیجو تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. ماشاءاللہ اور بہت مومنین وہاں شامل ہو گئے. یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری اور حسینی سے آپ بھیجو محمد و آل محمد پر.
جو ہے آپ کی تو صلوات بھیجنے کا بھی ادب ہے اور نعرہ حیدری کہنے کا بھی ادب ہے. میرے رازان اہل سنت بھی تشریف فرمائے تو ایک بزرگ اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ انہوں نے کہا 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. توجہ ہے آپ کی میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ سنی ہے؟ کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. نعرہ حیدری کیسے بھی کہو ثواب ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھا کر کہو تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. تو ماہ رجب مرجب میں شاہ ولایت کی آمد ہے. یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا. امام الگ الگ جگہ سے لوگوں نے بنائے نا، لیکن یہ آپ کے لیے سعادت ہے کہ آپ کا پہلا بھی کعبے میں آیا ہے، آپ کا آخری بھی کعبے سے آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا. توجہ آپ کی، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. ذکر غازی ابوالفضل عباس ہے تو غازی نے کعبے کی چھت پر ایک خطبہ دیا تھا. اس کا پہلا فقرہ یہ تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. حمد اس پروردگار کی کہ جس نے کعبے کو شرف عطا کیا. ہے آپ کی توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو شرف عطا کیا. بقدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، کل تک جو گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا. توجہ آ کے میرے ساتھ ایک جملہ کہنا لگا ہوں میں رجب کو چھوڑ رہا ہوں شعبان سے. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو. یہ کس نے بدقدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ یہ کس نے بدقدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. شاید نظر تک آواز ہے بلکہ انشاءاللہ سے. دیکھیں یہ تو سارے جشن ہی منسوب ہے ابو طالب علیہ السلام سے. اب یکم شعبان المعظم شہزادی ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی آمد ہے نا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. توجہ رکھنا اور کرنا. زینب بنت علی ابن ابی طالب. 3 شعبان المعظم حسین ابن علی ابن ابی طالب. 4 شعبان المعظم عباس ابن علی ابن ابی طالب. 7 شعبان المعظم شہزادہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. 11 شعبان المعظم علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. 15 شعبان المعظم مولا سرکار امام زمانہ علیہ السلام ابن حسن عسکری ابن علی النقی ابن محمد تقی ابن علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن مولا علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ تو اچھا ذرا سن لیجیے گا. کربلا میں جو کردار دیکھ لو. شہزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا بنت علی ابن ابی طالب. مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب. طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب. سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب. تو جو آپ کی میں جشن کو ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. یعنی ہر رشتہ جڑتا ہے جا کر مولا ابو طالب علیہ السلام سے. پوری کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے. کیوں؟ اس نے کہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. حقیقت تو یہی ہے.
देखो अबू तालिब अलैहिस्सलाम से जो दुश्मनी है ना, वो फजीलत की दुश्मनी है, हसद की दुश्मनी है। क्या गोत है मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कि जो इसमें पल जाए या नबी हो जाता है या इमाम हो जाता है। आपकी अबू तालिब अलैहिस्सलाम से जो दुश्मनी है वो फजीलत और हसद की दुश्मनी है। इसलिए जुमला कहने लगा, उसमें पूरी तारीख आ जाएगी, जिसको समझ में आ जाए वो इंशाअल्लाह दुआ से नवाज दे। अबू तालिब से जो दुश्मनी है वो हसद की दुश्मनी है, इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था। काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था, मोहम्मद पालने का मौका सिवाय अली के बाप के किसी को नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? आपके क्या कहने? माशाअल्लाह। तो 3 शअबान मौसम उसकी आमद है। एक जुमला ऐसे इस वक्त नाज़िल हुआ है, आप तक पहुंचा रहा हूँ। जिसने अपनी जिंदगी के, मैं दुनियावी हयात की बात कर रहा हूँ वरना इनका नूर कब से है कोई नहीं जानता, जिसने अपनी जिंदगी के इस दुनियावी हयात के पहले दिन अर्श के मुजरिम को माफ किया, फितरस को माफ किया था या नहीं किया था? जिसने अपनी जिंदगी के पहले दिन अर्श के मुजरिम को माफ किया, आखिरी दिन फर्श के मुजरिम को माफ किया, फिर को माफ किया हुसैन ने या नहीं किया? भाई यहाँ ग्रीस में गुफ्तगू हो रही है, मैं आपको मिसाल दूं, फर्ज कीजिए कि किसी का कोई जुर्म हो जाए, तो अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ की गवर्नमेंट को हक है कि उसको माफ कर दे। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यूके का जुर्म माफ नहीं कर सकती, इसलिए कि उसकी जुरिस्डिक्शन वहां पर है यूके की गवर्नमेंट की, तो वहां का जो मुजरिम है उसको माफ करने के लिए वहां की गवर्नमेंट चाहिए। पता चला जिसका जहां पर इख्तियार होता है वो यहीं के मुजरिम को माफ कर सकता है। हुसैन ने अपनी जिंदगी के पहले दिन अर्श के मुजरिम को माफ किया, आखिरी दिन फर्श के मुजरिम को माफ किया। पता चला अर्श का मालिक भी हुसैन है, फर्श का मालिक भी हुसैन। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? देखो हुसैन, अब एक और जुमला कहने लगा हूँ और अगर इंशाअल्लाह आप तक पहुंच गया तो दुआ से नवाजिएगा कि हुसैन खाली खुद अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम घर है। हमसे पूछा जाता है कि अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं हुसैन को, हम तो कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। बात समझ में आ रही है? हुसैन ने जिसको माफ किया, अब तक जो चंद लम्हों पहले लान अल्लाह मतन कतलत का वलान अल्लाह मतन ज़लमत का वलान अल्लाह मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत के उन जुमलों में हो सकता था। अब हुसैन की माफी के बाद अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह वाहिब्बा, जिन्हें ज़ियारत वारिस याद है साथ पढ़ना मेरे, अस्सलाम वालेकुम या अस्फिया अल्लाह व विद्दा, अस्सलाम वालेकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। हाँ, और कितना जल्दी मीर हदीस ने कहा कि क्या जल्द गया सूए इरम दार फना से, और ये कहा क्या जल्द गया जो हुक्म मुकद्दर यहाँ पर जाता है वो मेरे साथ बोले, क्या जल्द गया सूए इरम दार फना से कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। क्या कहने, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सुभान अल्लाह।
توجہ پہنچ رہی ہے آپ جی؟ پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. حضور مکرم کے بعد جب فطرت پہنچا جبریل کے ساتھ، یا رسول اللہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ذرا توجہ کرنا، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، کیونکہ اللہ نے فطرت کو خاص بالوں پر عطا کیے تھے، اور جیسے بالوں پر کسی کے پاس نہیں تھے. تو اس نے ایک مرتبہ تکبر کر لیا کہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا. اللہ کو تکبر اچھا نہیں لگا. دیکھو دنیا کے کسی بھی مرحلے پر کسی بھی منزل پہ پہنچ جاؤ، یہ تکبر نہیں آنا چاہیے کہ ہے کون مجھ جیسا، ہاں، ورنہ اللہ کی جانب سے سزا ملتی ہے. تو وہ جو بالوں پر تھے وہ واپس لے لیے گئے، وادیوں میں پڑا رہا کئی سو سال تک. 3 شعبان المعظم آئی، جبریل نازل ہوئے. کہا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصطفیٰ کے نواسے کی آمد ہے، اللہ کی جانب سے مبارکباد دینے جا رہا ہوں. کیا مجھے بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہو کہ مجھے وہاں سے معافی مل جائے؟ میں کچھ کہنے لگا ہوں جی. کریم کربلا کی بارگاہ میں رسول اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو اے فطرس مس کر لو، حسین سے نہیں، حسین کے چولہے سے. اگر حسین سے مس ہو کے شفا ملی ہوتی تو ہم یہ تصور کرتے کہ آج ہمیں شفا کیسے ملے گی. نہیں، آج بھی جاؤ حسین کی سری پر ویسے ہی شفا ملے گی جیسے فطرس کو عطا کی تھی. اس وقت چولہے نے حسین کو اپنے ضمن میں لیا ہوا تھا، آج ذریعہ مطہر ہے. نہیں، اب میں جملہ کہنا کو، علامہ ذیشان جوادی صاحب کا نام یہ وضو تشریف فرما، انہوں نے سنا ہوگا، ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جیسے ہی فطرس مس کیا اس نے اپنے آپ کو حسین کے چولہے سے، بالوں پر واپس آئے، کہتا ہے من مثلی. کون ہے مجھ جیسا؟ میں فطرت سے کہوں گا کہ تجھے من مثلی کہنے پر تو سزا ملی تھی، اب تو دوبارہ کہہ رہا ہے من مثلی. اس کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے بغیر دلیل کے کہہ رہا تھا. جو خطابت رسول لیتے ہیں ساتھ میرا چل رہا، پہلے بغیر دلیل کے کہہ رہا تھا، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. من مثلی انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. میں آپ کی جانب سے بھی کہہ رہا ہوں، مولا حسین کے جشن میں ہماری اوقات تو نہیں، لیکن ہم مولا حسین کے صدقے میں کہہ سکتے ہیں کہ من مثلنا، ہم جیسا کون ہے؟ نحن اتقاء الحسین، حسین کے آزاد کرتا ہے. کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گیا، اور جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گیا، اور فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا. فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گیا. کیا کہہ رہے ہیں آپ کے؟ آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گیا. چلنے ایک مسجد تک میرے ساتھ. آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گیا. جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. اور آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. میں کچھ کہنے لگا ہوں، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گئے. تو جب انہوں نے راہب کو عطا کیا، حور کو عطا کیا، فطرس کو عطا کیا، تو کیا اپنے ماتمی کو عطا نہیں کریں گے؟ میں اپنے ماتمیوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں کہ جو یا حسین کہہ کر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں. اور جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اڑا کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا، اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا کہ جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. ایک مسجد چلیں گے اور میرے ساتھ انشاءاللہ صحیح. اب زندگی کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، بات وہیں پر رکی ہوئی ہے ابھی جی. پھر حسین آئے، کیونکہ 3 شعبان کا جشن پڑھ رہا ہوں نا، تو حسین تشریف لائے. دیکھو نماز مومن کی معراج ہے، نماز واجب ہے اور نماز پڑھنی چاہیے، اور حسین والی ہی کو پڑھنی چاہیے. تو نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ نماز کی معراج ہے، اور صاحب معراج خود سجدے میں ہے. جنہیں واقعہ سمجھ میں آ گیا، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، صاحب معراج سجدے میں،
اور حسین پشت صاحب معراج پر ہے. جی حسین نماز کی بھی معراج ہے. پشت صاحب معراج کی پشت پر حسین ابن علی ہے. اچھا یہ کیا آپ نانا نواسے کا معاملہ ہے؟ دیکھو برادران سنت تشریف فرمائے اور مولا حسین سے تو ہر مسلمان کو محبت ہے اور امام حسین پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. امام حسین سب کے ہیں. تو آپ کسی اہل سنت مفتی ان سے بھی کوئی فتویٰ لے آئیے. کوئی فتویٰ نہیں ہے اور نہ کسی شیعہ عالم کا کوئی فتویٰ ایسا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے نانا ان کی پشت پر نواسا آ جائے تو سنت رسول ہے کہ وہ بھی سجدے کو ٹول دے. میں کچھ کہہ رہا ہوں پتہ چلا نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے, یہ رسالت کی پشت پر امامت ہے. یہ رسالت کی پشت پر امامت ہے اور امامت کا تعارف ہو رہا ہے. کیا تعارف ہو رہا ہے؟ حضور کیا سمجھا رہے؟ سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, ایسا ہی ہے. اور حضور آگے صحابہ پیچھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا حضور کے, تو حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. اگر یہ بات پہنچ گئی تو عرشی فرشی جشن مل جائے گا, میرے ساتھ چلنا. حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے, ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. جو نمازی ہے میرے ساتھ بول رہے ہیں, جو حسین کی محبت میں نوازی ہے, ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. پھر سے پڑھ رہا ہوں, ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین. کربلا تصور میں ملے گی جنت بھی ایک کوثر, اسی کو محشر میں چین, نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. بات کو سمیٹ رہا ہوں. اور 3 شعبان معظم شہنشاہ ولایت کے اس فرزند کی آمد ہے کہ جو مالک قیامت ہے. اور 4 شعبان المعظم اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ, عباس ہے نفس حسین, عباس ہے باب حسین. دیکھو عباس کے حروف کا ابجد, جو نام کا ابجد 133 ہے جانتے ہو, حسین کے نام کا ابجد 128 ہے. باپ کو آگے کر دو, بے الف با, باب, با کے 2 الف کا 1 با کے 2, 5 128 133. عباس کا ابجد 133, باب حسین کا ابجد 133. حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. جشن انوار شعبان ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ بھی ایک اور بات کہنے لگا ہوں. دیکھو 2 ہی ہستیاں تاریخ میں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر ان سے بھی کسی بزرگ ہستی کا شبہ ہوا. یا عباس کو صفین میں دیکھ کر, میں کچھ کہنے لگا ہوں, یا عباس کو صفین میں دیکھ کر لوگوں نے حیدر سمجھا, یا شب ہجرت حیدر کو دیکھ کر محمد سمجھا. یا رسول اللہ. میں کو اس کی شبیہ ہو تو پھر ان جیسا لگے گا نا. عباس حیدر لگتے ہیں, علی محمد لگتے ہیں. بزرگ تشریف فرمائے مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ ہو, کیا بات تھی ان کی. وہ شب ہجرت کے لیے کہتے تھے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے, کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی.
کہ جان تو بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. دیکھو جاگتے ہوئے کی نقل کرنا آسان ہے. نہیں جملہ ضائع ہو گیا, میں کیا کہنے لگا ہوں. کسی سے کہو ہاں, کسی سے کہو سوتے ہوئے اس جیسا سو جائے. ہاں اللہ کو وہ کہتے, میں مولانا حسن زری صاحب کا جملہ پڑھا, دیکھو ایک سونا ہوتا ہے گولڈ, تو وہ اردو کی کیا لطافت تھی ان کی, کہتے ہیں اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا. اللہ نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. علی کیا قیمت لگاؤ گے؟ کہا رب جو تیری مرضی. اللہ نے آیت نازل کر دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے, رب کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, تو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے, وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے, اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. آدم اسلام میں کہوں گا, آدم نے خود کہہ دینا ہے آگے, ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. میں سوئے تو محمد ہے, جاگے تو حسین کا ایک دیوانہ بنا دیتا ہے نا. حسین کے عشق میں دیوانگی کی کیفیت آ جاتی ہے, اور یہ دیوانگی کی کیفیت وہ ہے کہ جس میں بہلول دانا بھی ناز کرتے ہیں. شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. تمام ہو گئی. تو غازی سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جن پر حیدر ہونے کا شبہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کی خاطر ہے کہ امام معصوم حجت خدا صادق علیہ محمد علیہ السلام ان کی قبر پہ کھڑے اور کہیں کہ اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر, اللہ کا سلام ہو آپ پر, سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین فیما تقتضی وتروح علیک یا امیر المومنین. اے امیر المومنین کے فرزند, آپ پر صبح بھی سلام ہو, شام بھی سلام ہو, اللہ کا سلام ہو, ملائکہ مقربین کا سلام ہو, تمام عباد اللہ الصالحین کا سلام. بات کو ایسے میں سمیٹ رہا ہوں. تو 4 شعبان المعظم, سبحان اللہ. میں اجازت ہے کہ میں 7 شعبان المعظم کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں. شہزادہ قاسم ابن حسن, دیکھو وہ قسیم امروئی صاحب نے کہا تھا کہ نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا. نور پابند سنو سال 13 برس کا ہے لیکن نور حسنی ہے. نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا, اور ذکر قاسم کبھی باوال نہیں ہو سکتا. جو ہے آپ کی میں کچھ کہہ رہا ہوں جی. اور 11 شعبان المعظم اس کی آمد ہے کہ جو بالکل رسول جیسا ہے. مولا حسین کی گواہی کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومن تکن برسولک. پروردگار تو گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں. جب جوان جو تشریف فرما ہے, میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. علی اکبر علیہ السلام کا جو چہرہ ہے نا وہ رسول اللہ جیسا ہے, لیکن فقط خلق کی گواہی نہیں دی, حسین نے خلق کی گواہی بھی دی. علی اکبر کا اخلاق بھی رسول اللہ جیسا اخلاق ہے, اور رسول اللہ کا اخلاق ہے انک لعلی خلق عظیم, کہ یا رسول اللہ آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر ہیں. دیکھو چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. چہرہ تو جو اللہ نے عطا کیا وہ عطا کیا ہے. چونکہ علی اکبر کو اللہ نے رسول اللہ جیسا چہرہ عطا کیا تھا, اکبر نے اپنا اخلاق بھی رسول اللہ جیسا بنا لیا تھا. لہذا انیس نے کہا کہ
آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. پوری کائنات میں ایک ہی ہے نا جو رسول اللہ جیسا ہے، جو بولنے میں بھی رسول اللہ جیسا ہے، جو رفتار میں گفتار میں رسول اللہ جیسا ہے. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. ہے توجہ آپ کی؟ آپ کو دیکھ کے وہ یاد آیا جو آپ موضوع باندھ رہے تھے کہ وہ بھی انیس نے کہا کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ہاں ابھی قاضی بھائی کا سوال فرما چکے ہیں نا. تو عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. یہ کہتے ہیں بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. ہاں یہ کتنی لطیف تعبیر ہے کہ جب علی کے ہاتھ میں علم آیا تو علم کی عزت بڑھ گئی. زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. دیکھو یہ لکڑی کی کرسی نہیں ہے، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے نا کرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. یہ وہ کرسی مراد ہے. دیکھو ہاتھوں کا ذکر عباس کے مصائب میں سنا ہے، لیکن یہاں پر انیس نے فضائل میں لکھا ہے کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، اور کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کو سمیٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ. تو وہ عباس جسے حیدر نے مانگا، حسن حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی. دیکھو علی جو ہے نا قطب عالم امکان ہے. علی قطب عالم امکان ہے. علی اگر کوئی شے مانگ رہا ہے اپنے رب سے، قطب عالم امکان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مولانا نے خود نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ میری حیثیت اس پورے نظام خلافت میں ویسے کہ جیسے ایک چکی ہو جس کے گرد، جیسے کیل ہو جس کے گرد چکی گھوم رہی ہے. یہ قطب مرکز ہے. علی قطب عالم امکان ہے. یہ مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ آیت اللہ وحید خراسانی اور دیگر مراجع کی بھی یہ تعبیر وہ اپنی گفتگو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں سادہ الفاظ میں. قطب عالم امکان، عالم امکان کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے. علی قطب عالم امکان ہے. علی مولا المومنین ہے. علی یاسب الدین ہے. علی نبی عظیم ہے. علی مبید الشرک والمشرکین ہے. قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے. ابو الیتامى والمساکین ہے. باب حکمت رب العالمین ہے. عمود الدین ہے. اول العابدین ہے. شبیہ ہارون ہے. نفس الرسول ہے. زوج البتول ہے. سیف اللہ المسلول ہے. امیر البررہ ہے. قاتل الفجرہ ہے. قسیم الجنت والنار ہے. صاحب اللواء ہے. صدیق اکبر ہے. فاروق اعظم ہے. علی کرار ہے. غیر فرار ہے. برادر جعفر طیار ہے. حازم الاحزاب ہے. قاسم الاسلام ہے. معز الاولیاء ہے. مذل الاعداء ہے. اقطب الخطباء ہے. قدوۃ اہل الکساء ہے. امام الائمۃ والاتقیاء ہے. علی طالبی ہے. ہاشمی ہے. مکی ہے. مدنی ہے. عروۃ الوثقیٰ ہے. مصباح الدجا ہے. ابن عبد المصطفیٰ ہے. موضع سر اللہ ہے. باب حکمت اللہ ہے. اور جنب اللہ ہے. اور عین اللہ ہے. اور لسان اللہ ہے. اور ید اللہ ہے. اور حب علی رحمت اللہ ہے. اور دل سے علی لعنت اللہ. تمام اس علی نے مانگا عباس. اس لیے خود انیس نے کہا عرش خدا مقام جناب امیر ہے. توجہ ہے آپ کی؟ دیکھو انیس جیسے جو بزرگ شاعر ہے نا، مصائب میں ہو سکتا ہے کہ کوئی روایت ایسی ہو کہ آپ کو مصائب پہ کوئی اور روایت بھی ملے اور انہوں نے کسی اور روایت سے مضمون باندھا ہو، یہ ممکن ہے. لیکن فضائل کے باب میں اس فقیر نے، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن اس فقیر نے شاید کوئی ایک مصرع بھی ان کا ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی پشت پر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا مولا کا فرمان موجود رہا.
کیونکہ مولا نے خود اپنے نام کے لیے ارشاد فرمایا. ابھی آپ نام لے رہے ہیں مولا علی کا, یہ ہم نام گرامی مولا علی کی اسپیلنگ خالی جانتے ہیں, نام چھوٹی ہے, حقیقت نہیں جانتے. یقین جانا کوئی نہیں جانتا نام علی کی حقیقت کیا ہے. میں ذات علی کی بات نہیں کر رہا, میں نام علی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ مولا نے خود فرمایا انا كتب اسمي على العرش فاستقر وعلى السماوات فقامت وعلى الارض ففرشت وعلى الريح فذرت وعلى الوادي فهمع وعلى البرق فلمع وعلى الليل فدجا واظلم وعلى النهار فانار وتبسم. میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. جب اس میں توحید پہ کوئی حرف نہیں آتا, اللہ نے نام علی میں تاثیر رکھی. اللہ کو تب اسمی علی العرش فاستقر, میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. وعلی السماوات فقامت, یہ جو نعرہ حیدری علی کہتے ہیں میں ان کے نام کہہ رہا ہوں. میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت, میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بجتی چلی گئی. وعلی الریح فزرت, میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئیں. وعلی الوادی فہمع, میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اسے نہریں بہنے لگیں. وعلی البرق فلمع, میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی السحاب فدمع, میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی اللیل فدجا واظلم, میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسم, میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی ہیبت کیا ہے. یہاں ممبر سے دعا دے رہا ہوں اب آپ کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے بھی. ہاں جی میرے ساتھ بولتے رہنا کہ نجف اشرف میں جائیے, مولا علی السلام کی نعرہ حیدری علی کہنے والوں کے نام بس تحفہ دے کے جا رہا ہوں, بات تمام ہو رہی ہے. کہ نجف اشرف میں جب جائے امیر المومنین کے حرم میں تو وہاں حرم کی جو آفیشیل کتاب ہے زیارت کی, اس میں زیارت کی کتاب کھولیے گا, اس میں مولا کی زیارت کا ایک فقرہ یہ, السلام علیکم یا من انجا اللہ سفینۃ نوح باسمہ. یہ کوئی میں خطابت خالی نہیں کر رہا یہاں پر, میں آپ کو مولا کی حدیث سنا رہا ہوں. السلام علیکم یا من انزل سفینۃ نوح باسمہ, سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. یہ مولا علی کی زیارت میں ہے. سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا. محمد مصطفیٰ کا نام ہے اور مولا علی مرتضیٰ کا نام ہے, یہ دو نام ہے زیارتوں میں. سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح کی سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی, آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا. پھر مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف, کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف, پر علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. علی اکبر کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر ہے. کبھی تفصیل سے آیت آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ علی اکبر فقط شبیہ رسول نہیں, شبیہ پنجتن ہے. علی اکبر چہرہ ہو بہو رسول جیسا ہے, نام اپنے دادا جیسا ہے, نام دادا کے نام پر علی ہے. علی اکبر کا دسترخوان جا کے تاریخ میں دیکھیے گا جی, وہ دسترخوان لگاتے تھے اور اوپر چراغ روشن کرتے تھے اپنے گھر پر, تاکہ ہر گزرنے والا مسافر دور سے دیکھ لے کہ یہاں پر اس کے لیے طعام کا اہتمام ہے. دسترخوان امام حسن کی سنت پہنچی ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تک. کریم آل حسین لقب ہے شہزادے کا. تو چہرہ رسول اللہ جیسا, نام علی, دسترخوان امام حسن کے وارث, بیٹے حسین کے, سن پایا ہے سیدہ سے. بات پہنچ رہی, ضائع نہیں کرنا اس بات کو. ہاں, سن پایا ہے سیدہ سے. تو علی اکبر شبیہ پنجتن, بات کو تمام کر رہا ہوں, میں 11 شعبان موسم تک آ گیا ہوں. علی اکبر شبیہ پنجتن ہے. میں نے انیس کا ایک مصرع سنایا تھا تو دبیر کا بھی سنا کے بات کو تمام کر دوں. علی اکبر آئے ہیں مقتل میں. یہ مقتل کا جملہ ہے کہ دشمن فوج کے رپورٹر کا بیان ہے کہ جیسے ہی یہ شہزادہ مقتل میں پہنچا تو وہاں سے آواز آئی ان یزیدیوں کی طرف سے, ان ملعونوں کی طرف سے, لیکن حسن ایسا تھا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا بہترین ہے اس جوان کو خلق کرنے والا پروردگار. دیکھو میری آواز بالکل ہی بیٹھ رہی ہے, آپ جانتے ہیں کہ میری طبیعت کتنا بہترین ہے اس جوان کو خلق کرنے والا پروردگار. یہ وہاں سے آواز آئی.
اور علی اکبر لا کر رجس پڑھا، مرزا دبیر نے سے لکھا کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. اے شبیہ رسول علی اکبر علیہ السلام، ہاں اس گھر پہ وہ پہنچے ہیں لیکن پسینے مبارک کی کیا شان ہے، ذرا ملاحظہ کرنا. ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے. نہ یہ مصرع ضائع ہو گیا میرے خیال میں. سورج نے کیے دور مہ نو سے ستارے، اور حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. ہاں غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے، ہاں غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. دیکھو نہ غالی بنو نہ مقصر بنو، کیا ہی خوبصورت بیت لکھا ہے. ہاں توجہ ہے آپ کی. ہاں غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے، اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. یہی صحیح عقیدہ ہے. نہ غالی نہیں بننا لیکن مقصر بھی نہیں بننا. اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ، پھر سے کہتا ہوں اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں. یا علی کیا کہنے ہیں آپ کے آخری نعرہ شاید نظر تک آواز پہنچے انشاءاللہ. مولا یا علی کہنے والوں کو خود مولا علیہ السلام رکھے. اللہم صلی علی محمد. معجل فرد بات تمام ہو گئی. دیکھو جب خلق میں اللہ نے اکبر کو رسول جیسا بنایا تو خلق انہوں نے رسول اللہ جیسا کر لیا. یہ جوانوں کے لیے چھوٹی سی بات ہے بس. کچھ ہوتے ہیں جو اخلاق کے معاملے میں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ گھر کے اندر پہنچے تو صدام. اصل اخلاق اس کا اچھا ہے کہ جس کا اخلاق بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کا اخلاق والدین کے ساتھ اچھا ہے، جہاں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا فقط اللہ کی خاطر. ہاں برا تو نہیں مانا میں بات کہہ رہا ہوں ایک اور بڑی اہم بات ہے. دیکھو جی یہ شہزادے کی سیرت سے جناب درس لے کے جاؤ کہ جس کا اخلاق بالکل رسول اللہ جیسا اخلاق. کیا کہنے سب سے بڑی شجاعت بھی کیا مولانا نے فرمایا ہے، سب سے بڑی شجاعت میدان جنگ کی نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہش پر غالب آ جائے. سامنے کوئی حرام منظر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، آپ نے اللہ کی خاطر اپنی نگاہوں کو بند کر لیا، یہ سب سے بڑی شجاعت ہے. تو یہ شعبان موسم میں جب اس پاکوں کے ذکر میں ہے تو اپنے آپ کو پاک کر کے اٹھیے یہاں سے. تو یہ ایک مختصر سی بات تھی جو عرض ہو گئی. وہ انیس نے جو کہا تھا وہ تو خیر درمیان میں رہ گیا. اتنی باتیں ہوتی رہیں گی آپ کی خدمت میں. اللہ کے بندے ہم اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں. یہ ایسے ہی انیس نے اس طرح سے کہا تھا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. جو کرسی ہے نا وہ علی کے فضائل کے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے. کرسی بھی تحت باب جناب امیر ہے اور آیات حق کلام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے. تو میں علی سے یہ کہوں کہ آپ عرش بھی کہہ رہے ہیں، کرسی بھی کہہ رہے ہیں، لوح بھی کہہ رہے ہیں، مستور نوح بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر اب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ غالی ہے، مبصر ہے، کیا ہے؟ مستور نور نام جناب امیر ہے. ایسا بیت میں خوبصورت سمیٹا ہے خدا کی قسم، یہ بس ایک عطا ہو گئی ہے آپ کو آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. مستور نور نام جناب امیر ہے. تو کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. دیکھو علی کو اللہ نے خلق کیا، ایسا کسی کو خلق میں نہیں، میرے ساتھ بولنا، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ بھی صحیح رکھنے کی اور عمل بھی صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے. یہ محفل حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں مورد پسند اور مورد قبول قرار پائے. محمد آل محمد علیہ السلام کا صدقہ شوال معظم کی ساری برکتیں رحمتیں مغفرتیں ہم سب کو عطا فرما دے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں جو صاحبان اولاد اپنے بچوں کے لیے کسی بھی دعا کے لیے خاص متمنی ہے یا اپنے بچوں کی کسی بھی حاجت کی وجہ سے پریشان ہے، پروردگار تجھے قاسم ابن حسن کا واسطہ ہے اور علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، ان کے بچوں کے لیے جو حاجات ہیں وہ پوری فرما دے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے گھر کا ماحول زمانے کے ماں کی خواہش کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لے، زبان کو حرام کہنے سے بچا لے، سماعتوں کو حرام سننے سے بچا لے. پروردگار محمد علیہ محمد علیہ السلام کا صدقہ قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. تمام ذاکروں نے جو یہاں پر آ کے خدمت کی ہے، تمام بانیان شرکت کرنے والے، ان تمام خدمت خانہ فرنگ سے تشریف لائے ہمارے معزز مہمان، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے یہاں سے وہاں تک جتنے آپ تشریف فرما ہے پرزور 3 مرتبہ ہے دری حسینی صلوات بھیجو محمد علیہ محمد اللہ علی محمد. جشن تو مسئلہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ.